کر کے اس نے اپنے اوپر کنٹرول حاصل کیا ہوا تو بہت ساری چیزوں کو چینج کرتا تھا. تو کسی عالم دین نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ ملکہ کہاں سے حاصل کیا؟ اس نے کہا یہ طاقت کہاں سے؟ منکا سے مراد طاقت. اس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کی مخالفت کر کے کہ میں نے جو میرے نفس نے کہا اس کی میں نے مخالفت کی. کافر تھا, مسلمان نہیں تھا. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ اب اپنے نفس پر اسلام کو پیش کرو. اب بتاؤ, اپنے آپ کو اسلام پیش کرو. اگر ناپسند کرے تو پھر قبول کرو نا. تمہاری تو ریاضت ہی یہ ہے کہ تم اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہو. کرو تو پھر ہم. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ اور پھر روایت میں آتا ہے اس نے اسلام قبول بھی کیا, اسلام مسلمان ہو گیا نا. اس نے جب اپنے آپ کو پیش کیا اس نے کہا بالکل میرے نفس نے مخالفت کیا, کہا پھر مسلمان ہو جائے. اچھا یہاں تک یہ کہ وہ کیا کرتا تھا کہ وہ علم غیب بتاتا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. صحیح. تو کہتے ہیں کہ جب وہ یہ کرنے کے بعد مسلمان ہو کے چلا نا تو کسی نے پوچھا میرے ہاتھ میں کیا ہے, کہا اب نہیں بتا سکتا. تو پریشان ہوا. تو عالم دین شیخ صاحب نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, یہاں کی طاقت خدا نے لے لی, آخرت میں سے کئی گنا زیادہ طاقت ہمیں اجر و ثواب کے طور پر دے گا. اچھا اس کے اگلے کیا ہے کہ یہ جو ہوتی ہے نا اللہ رب العزت کی اطاعت, یعنی اللہ رب العزت نے حدیث قدسی کے اندر ہے کن لی عبدن, اے میرے بندے تو میرا ہو جا, میں تیرا ہو جاؤں گا. اور تیرا ہوں گا تو کیا ہوں گا؟ لفظ بھی میرے, عمل بھی میرا, نظر بھی میری. کن فیکون ہوں. تو پھر تجھے یہ طاقت دوں گا کہ تو جب چاہے گا. یعنی اس کا مطلب ہوا کہ اولیاء خدا کے پاس بھی یہ کنٹرول. اس کی مثال دیتا ہوں, بڑی مشہور مثال ہے. حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا, دو واقعات ملتے ہیں شام کے اور کوفے کے, کہ جب بی بی نے چاہا کہ خطاب کریں تو شور بڑا تھا, شرابیوں کا مجمع ہے اور شور و غل ہو رہا ہے, نعرے لگا رہے ہیں اور وہ مطلب جو ہے نا وہ ہو رہا ہے, اور اونٹوں کی جو گھنٹیاں ہیں نا اس کی آوازیں, شور ہے. تو کہتے ہیں بی بی نے جب کہا تھا نا اسکتو, خاموش, تاریخ کہتی ہے کہ جو اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں تھی وہ بھی خاموش ہو گئیں. یعنی وہ بھی سناٹا تو چھایا نا, سارے کے سارے دشمن ہیں, وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں کرنے کے لیے, اور یکدم جو ہے نا. اچھا اس طرح کے کئی واقعات علماء سے ملتے ہیں. ایک مرتبہ ایک عالم دین کا واقعہ ملتا ہے, ہمارے مجتہد تھے اور ولی خدا بڑے مظلوم قسم کے نا. تو کچھ لوگوں نے, آج کل کے زمانے میں بھی یہ ہوتا ہے, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں چیزہ لینا نا, بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے ان کو کہا کہ مولانا آپ سے مجلس پڑھوانی ہے. تو کہا چلے, بیچارے سادہ لوگ چلے گئے. ان کا پلان تھا ان کو تحقیر کرنے کا. تو جب انہوں نے دروازہ کھولا تو اندر کیا دیکھا کہ رقص و سرور کی محفل ہو رہی ہے اور سارے اپنی موج مستی میں لگے ہوئے ہیں. بلایا مجلس کے لیے, بلایا مجلس کے لیے تھا. اب جب انہوں نے دیکھا نا تو پریشان ہوئے. تو مغنیہ جو ہے وہ کیا پڑھ رہی تھی فارسی کے اندر, اگر تو نا پسندی تغیر دے قزارہ, کہ اگر تجھے پسند نہیں ہے تو بدل دے. یہ اس کے شعر تھے, یہ گانے کے جو شعر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آغا صاحب نے یوں ہاتھ اٹھایا, کہا لو پھر میں نے بدل دیا. بس ان کا یہ کہنا تھا میں نے بدل دیا. یکدم جو ہے نا ماحول بدلا, وہ ایسا ماحول بدلا ہے کہ کسی نے کارپٹ کے نیچے سر دے دیا اور رونا چاہتا. اچھا یہ کیا ہو گیا کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر بھی کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا اگلی جو تو, لیکن یہ مثبت کنٹرول ہے. ہاں اگلی جو تو قسم ہے اس کے اندر وہ جو شیاطین نے آ کر انسانوں کو سکھایا تھا باقاعدہ سے. ٹھیک. جو جادو ہے وہ جو دو زمین پر آئے اور ستایا, یہ کہا کہ یہ کرنا نہیں کفر ہے, لیکن بہرحال جو ہے نا وہ قاعدہ سے وہ سکھایا گیا اور وہ بھی جو ہے نا وہ ملا ہوا ہے. تو بس یہی مطلب. حضور اقدس کیا یہ بات سچ ہے زبیر بھائی کہ جادوگر ہوتے ہیں, آج تک مجھے پچھلے 40 سالوں میں کوئی شخص یہ نہیں ملا جو کہے کہ میں جادو کرتا ہوں, لیکن جادو کا توڑ کرنے والے اینٹ اٹھاؤ تو 40 نکلتے ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ مارکیٹ بیلنس کیسے ہوتی ہے. اگر کرنے والے نہیں ہیں تو توڑنے والے اتنے موجود جو ہیں, یہ کس چیز کو توڑ رہے ہیں؟ لیکن توڑنے والے جو ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جادو کرنے والا غلاظت, قبرستان, مردہ مٹی, اس کے بغیر جادو کر ہی نہیں سکتا. یہ حقیقت ہے. یہ بات درست ہے جو ابھی آپ نے فرمائی نا, یہ بات بالکل درست ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر خاص طور پر ہمارے آج کے پروگرام میں ضرور بحث ہونی چاہیے. دیکھیں بات یہ, ایک چھوٹی سی بات, اس سے پہلے بھی میں ایک بات عرض کروں. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر معجم طبرانی کی روایت ہے, اس نے کہا یا رسول اللہ متی الساعہ, قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ارشاد فرمایا وما اعددت لہا, تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ یعنی بجائے اس کے کہ ڈیٹ, تاریخ, فلاں مہینہ, فلاں دن, فلاں گھڑی, فلاں ساعہ, تم نے تیاری کیا رکھی ہے جو تمہارا موضوع ہے
اس پر اس صحابی نے بھی بڑا عجیب و غریب جواب دیا کہ یا رسول اللہ تیاری نہیں ہے، البتہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔